السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سال اول یعنی فرسٹ ایئر کے اردو پیپر کے میں بچوں جو 10 نمبر کا خلاصہ آتا ہے بیٹا اس کے متعلقہ ہم بات کریں گے۔ جی بچوں، تو اے، آپ کے بچوں مکمل جو اسباق ہیں 14 اسباق ہے بچوں، پہلے 7 اسباق آپ اچھے طریقے سے تیار کریں تو وہاں سے بیٹا ایک خلاصہ آ جاتا ہے اکثر، اور جو آگے والے 7 ہیں وہاں سے اکثر ایک آ جاتا ہے۔ تو جو حصہ بچوں آپ کو آسان لگے کوشش کریں اس کو آپ اچھے سے تیار کریں۔ پچھلے جو سالانہ پیپر بچوں ہم نے دیکھے ہیں اس میں پہلے 7 اسباق میں سے ایک عبارت کی تشریح تو آتی ہی ہے، اس کے ساتھ بیٹا پہلے 7 اسباق میں سے ہی ایک سبق کا خلاصہ بھی آتا ہے۔ تو اس کے لیے بیٹا کوشش کریں پہلے 7 اسباق کے جو خلاصے ہیں وہ اچھے سے تیار کریں۔ اچھا، اس کے لیے بیٹا جو نمبروں کی تقسیم ہے اس کے متعلق ہم بات کرتے ہیں۔ جو نمبروں کی تقسیم ہے بیٹا، سبق تو اسباق تو آپ کو بیٹا 2 دیے جائیں گے، ان کے نام تو آپ کو باقاعدہ لکھے ہوں گے، نام بیٹا وہاں پر لکھے ہوتے ہیں، تو نام تو آپ نے وہیں سے پہچان لیا کہ یہ ہم نے خلاصہ لکھنا ہے۔ اچھا، اب آپ نے کیا کیا بیٹا، یہاں پر آپ نے 2 خلاصوں میں سے بیٹا سوال نمبر آپ نے لکھا، سوال نمبر لکھا، خلاصہ نویسی لکھا، اب دونوں بیٹا خلاصوں میں سے آپ نے کسی ایک کا انتخاب کیا۔ اچھا، اب بچے اکثر کیا کرتے ہیں، صرف خلاصے کا نام لکھ دیتے ہیں، مصنف کا نام لکھ دیتے ہیں، یعنی وہ کہیں درمیان میں لکھا کہیں ادھر ادھر لکھ دیا۔ بیٹا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سبق کا عنوان لکھیں، 2 ڈوٹ لگائیں، آگے سفارش آپ نے سبق کا نام لکھ دیا، آگے لکھیں بیٹا مصنف کا نام احمد ندیم قاسمی لکھا، تو بیٹا سفارش تو آپ کا نام پہلے ہی وہاں خلاصے کا لکھا ہوگا، مصنف کا نام بیٹا وہاں نہیں لکھا ہوگا، تو 1 نمبر بچوں آپ کو مصنف کے ملتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ نے لکھا یہ صنف، یعنی صنف کے لحاظ سے اسباق کی نا اقسام ہوتی ہیں بیٹا، کچھ سبق ناول کا حصہ ہوتے ہیں، کچھ سبق سیرت نگاری ہیں، جیسے آپ کی اپنی مدد آپ سبق ہے یہ بیٹا مضمون ہے، آگے آپ کا ہے ادیب کی عزت ہے، چراغ کی لو ہے، اور کپاس کا ہو گیا، اس کے بعد سفارش ہو گیا۔ تو یہ بیٹا جو اسباق ہیں، اوور کوٹ جو سبق ہو گیا، یہ بیٹا صنف کے لحاظ سے اسباق کیا ہیں، یہ افسانے ہیں۔ تو آپ نے بیٹا اس کی صنف لکھی ہے کہ اس کی صنف کیا ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ نے کیا ہے، شروع سے آپ نے کیا کہنا ہے، اس کہانی ہے وہ آپ نے مختصر 2.5 صفحات تک بیٹا آپ نے وہ بیان کر دینی ہے۔ اچھا، اس کے بعد بیٹا آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کی جو کتاب ہے، یعنی آپ کو جو پنجاب ٹیکسٹ بک کی وجہ جو کتاب ہے اس میں جو کہانی کی ترتیب ہے وہی ہونی چاہیے۔ اکثر بچے ہیلپنگ بک سے، شرح سرمایہ سے، یا کسی تحسین اردو سے بچوں یاد کرتے ہیں، یا کہیں سے بھی وہ یاد کرتے ہیں، تو اس میں کہانی کی ترتیب اکثر نا آگے پیچھے ہوتی ہے۔ تو بیٹا کہانی کی جو ترتیب ہے وہ وہی ہونی چاہیے جو اصل کتاب میں موجود ہے۔ آپ کا جو بورڈ ہے بیٹا وہ کسی بھی قسم کی جو مددگار کتاب ہے، معاون کتاب ہے، ہیلپنگ بک ہے بیٹا، آپ کا شرح سرمایہ ہے، تحسین اردو ہے، کاروان اردو ہے، بیٹا کسی کو نہیں مانتا، بس وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو کتاب بنائی ہے، جو پنجاب ٹیکسٹ بک کی بچوں جو کتاب ہے، اصل کتاب ہے، اس میں جو کہانی کی ترتیب ہے ویسی ہی کہانی ہونی چاہیے۔ اچھا، کچھ بچے کیا کرتے ہیں، خلاصہ لکھتے وقت کہانی کا درمیان شروع میں، اور شروع کا حصہ درمیان میں، اور اختتامی حصہ بیٹا وہ شروع میں، تو وہ کہانی میں سے کئی چیزیں اہم اہم باتیں بیٹا وہ مس کر دیتے ہیں۔ آپ کوشش کریں، فرض کیا 10 پیراگراف ہے، اب 10 پیراگراف میں جو آپ کے خلاصے کی ترتیب ہوگی وہ 10 پیراگراف میں سے ہی بیٹا ہونی چاہیے، آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ اہم اہم اس میں جو باتیں ہیں، کرداروں کے نام ہیں، بلڈنگز کے نام ہیں، عمارتوں کے نام، بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے وہ اچھے سے لکھیں۔ تو اب خلاصے کی ترتیب بیٹا وہ اچھے سے لکھیں، اور خلاصہ مکمل لکھنے کے بعد جو جہاں پہ عمارت کا نام، بلڈنگ کا نام، جگہ کا نام، سواری کا نام، کسی بس کا نام، آگے کسی گھر کا نام، کسی بھی عمارت کا نام، بیٹا اہم اہم جو نام ہے بیٹا وہ بغیر کٹ کے مار کر رکھیں، اس سے بیٹا لکھیں۔ اب اس طرح یہ ہوگا کہ پڑھنے والے کو اندازہ ہوتا ہے بچے نے اہم اہم جو نکات ہیں، اہم اہم جو باتیں ہیں وہ خلاصے کے درمیان، خلاصے میں وہ ساری لکھی ہیں، مارکر سے بیٹا وہ تھوڑے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، وہ تھوڑے بولڈ ہو جاتے ہیں، وہ تھوڑے واضح ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ خلاصہ لکھنے کے بعد بیٹا 1 نمبر آپ کو مصنف کا ملا، 9 نمبر کا بچوں خلاصہ ہوتا ہے، اس طرح آپ کے 10 نمبر مکمل ہو گئے۔ خلاصہ بچوں ایک ہی پیراگراف میں سارے کا سارا خلاصہ لکھیں، اس کے پیراگراف مختلف نہیں بناتے۔ اچھا بیٹا، اب نا نمبر بیٹا اس نے آپ کو دینے ہوتے ہیں، پیپر چیک کرنے آپ کو آخر پر۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بنیادی ماخذ ہے شروع میں نہیں لکھیں گے، وہ اس لیے اب جو پیپر چیک کرا اس نے آپ کے 2.5 صفحات دیکھے ہیں، اور چیک کرتے کرتے وہ آخر میں اس کو نمبر آپ کو دینا چاہ رہا ہے، جب آخر میں نمبر دے رہا ہے تو وہ اس کے ذہن سے اکثر یہ بھی نکل جاتا ہے کہ آپ نے بنیادی ماخذ یا صرف لکھا ہے یا نہیں۔ اگر آپ بیٹا سبق کا خلاصہ مکمل ہونے کے بعد آخر میں بنیادی ماخذ لکھیں گے تو کیا پتا آپ کو یہ بنیادی ماخذ لکھنا آپ کا اس کو پسند آ جائے۔ جہاں اس نے آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دینے ہیں تو بیٹا، جہاں بیٹا اس نے آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دینے ہیں تو آپ کو 10 میں سے 10 اس لیے 1 نمبر بڑھا دے کہ آپ اس کا بنیادی ماخذ جو ہے بیٹا وہ اختتام پر لکھ رہے ہیں۔
اس کا صنف اور بنیادی ماخذ بیٹا آپ اختتام پر لکھیں گے تو کیا ہوگا، اس کے نمبر آپ کے بڑھنے کے یا مکمل 10 میں سے 10 آنے کے بیٹا جو چانس ہیں، جو مواقع ہیں، جو موقع ہے بیٹا وہ زیادہ آ جائیں گے بچوں۔ یہ سبق کے خلاصے کی جو کیا کہتے ہیں پریزنٹیشن تھی اور اس کی ہدایات تھی، تو خلاصہ بیٹا صاف ستھرا لکھیں، اچھے سے لکھیں، 2.5 صفحوں میں بیٹا خلاصہ مکمل کریں، اس سے زائد لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، 2.5 صفحوں سے کم نہیں ہونا چاہیے بیٹا، 2 سے 2.5 صفحوں کا خلاصہ ہوتا ہے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے بچوں، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ حافظ۔